ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار اجتماع کے بیان میں نے اس بات سے منع کیا تھا کہ کسی کے کشف پر عمل نہ کیا جائے، اور کسی صاحب کشف کی پہلی میعاد تو یہ ہے کہ صاحب کشف کو کشف شریعت پہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو درست، ورنہ شریعت سے متصادم ہے تو اس کا کشف ہی باطل ہے، غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں قرآن کی صورت میں، چونکہ قرآن بھی امت نے حضور ہی سے لیا ہے اور حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، قرآن کی سند بھی یہی ہے۔ ساری فقہ قرآن اور حدیث سے اخذ ہے۔ احکام قرآن بھی سارا کشف ہے، وہی بھی کشفاً آتی تھی، حدیث بھی ساری کشف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف پر عمل ہوگا، کسی اللہ بے جیم کے کشف پر نہیں۔ اگر کوئی کسی صاحب کشف کے کشف پر عمل کرتا ہے تو گویا اس نے اسے نبی مان رکھا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا۔ سوال اس پہ یہ آیا ہے کہ بے شمار مشاہدات بزرگان دین کے کتابوں میں ملتے ہیں۔ خود حضرت جی نے ایک پوری کتاب لکھ دی، سفر نامہ جو ہے عرب مقدس کا، پہلے حج کا، تو اس میں سارا کشف ہی ہے۔ بات تو درست ہے، سوال بڑا موزوں ہے، لیکن آپ کو تھوڑی سی مجھے بیان کرنے میں کوتاہی رہ گئی، میری غلطی ہے یا آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی۔ میں نے جو کہا ہے کہ کشف سے احکام نہیں لیے جائیں گے۔ کشفاً واقعات بیان کرنا ترغیب و ترہیب کے لیے، جتنے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، جو اور اولیاء اللہ نے بیان کیے ہیں، سب ترغیب و ترہیب میں آتے ہیں۔ اسلام پر عمل کرنے کی اس میں ترغیب ہو یا آخرت سے ڈرایا جائے، ترغیب و ترہیب کے لیے آتے ہیں، احکام کے لیے کوئی نہیں۔ جس سے میں منع کیا ہے وہ ان لوگوں کو منع کیا ہے جو پوچھتے ہیں یہاں بیٹے کی شادی کر دوں، یہاں بیٹی کا رشتہ دے دوں، آج دکان میں یہ سودا لے آؤں، وہاں جگہ مکان بنا لوں۔ یہ سارے احکام شریعت سے لینے ہیں، کسی کے کشف سے نہیں۔ اور اگر کوئی کسی سے کشف سے لیتا ہے تو وہ لینے والا گویا اس بندے کو نبی مان رہا ہے، کیونکہ یہ منصب نبوت ہے کہ کشف سے احکام اخذ کر کے امت کو پہنچائے، یہ نبی کا کام ہے۔ تو یہ میں وضاحت کر دوں کہ آپ جتنے متقدمین کے مشاہدات ہیں بے شمار کتابوں میں ملتے ہیں، گنے نہیں جا سکتے، کسی سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ واقعات ہیں، ترغیب و ترہیب کے لیے ہیں، کوئی شرعی حکم کسی سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، کیونکہ یہ منصب نبوت ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی ہے کہ وہ فرمائے یہ نہ کرو اور یہ وہ فرمائے کہ یہ کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ کر گزرو،
جس سے روک دیں رک جاؤ، دوسرا اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو میری گزارش ہے ان احباب سے جو کتابت کرتے ہیں، اس وضاحت کو اعتبار کے بیان کے ساتھ شامل کر دیں، الگ سے ایسے ہی کہ یہ سوال آیا تھا اس میں یہ وضاحت ہے۔ یہ میری خطا ہے کہ میں یہ وضاحت ساتھ اس وقت نہ کر سکا، یہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، یا سمجھنے والوں کی سمجھ میں بات نہ آ سکی، انہیں وضاحت چاہے تھی، تو دونوں باتوں میں سے کوئی بھی ہو، بہرحال یہ وضاحت ہوگی کہ کشف ترغیب و ترہیب کے لیے درست ہے۔ احکام لینا منع ہے، احکام وہی ہوں گے جو شریعت مطہرہ کے ہیں۔ مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں یہ رشتہ کر دوں، میں انہیں بتاتا ہوں کہ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بچہ ہے یا بچی، اس کا دین دیکھو، پہلی بات۔ دوسری بات اس کی دنیا بھی دیکھو، اس قابل ہے، اہل ہے، اس میں اہلیت ہے، گھر سنبھال لے گا، دین بھی درست ہے، دنیائی معاملات درست ہیں تو کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ عموماً لوگ دین نہیں پوچھتے، دنیا کی دولت دیکھ کر کرتے ہیں، پھر بعد میں بھگتتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ یہاں کر لو یہاں نہ کرو، یہ کسی کو حق حاصل نہیں۔ یہ کام کرو یہ نہ کرو، یہ کسی کو حق حاصل۔ یہ وہی ہستی ہے اللہ کا نبی جس کے احکام قیامت تک جاری رہیں گے۔ یہ کہتے ہیں یہ 21ویں صدی سائنس کی ہے، سائنس نے بڑی ایجادات کی اور بڑے اصول وضع کی۔ یار یہ سائنس اصول وضع کرتی ہے اور اگلے سال اسی کی تردید کر کے نیا اصول بنا دیتی ہے۔ کوئی گن سکتا ہے سائنس نے آج تک اپنے کتنے اصولوں کا رد کیا؟ یہ ساری صدیاں اس کی ہیں جس نے جو فرما دیا اس میں قیامت تک کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ سب صدیاں اس کی ہیں، سب زمانے اس کے ہیں، لہذا یہ احتیاط کی جائے اور اس میں فرق کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل المسجد اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم قال فاذا قال ذلك قال الشیطان حفظ منی سائر اليوم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے فرماتے میں اللہ کے نام سے پناہ لیتا ہوں جو بڑا ہے اس بزرگ کی ذات کے ساتھ، اس قدیم بادشاہت کے مالک کے ساتھ، شیطان مردود سے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے مسجد میں داخلے کے وقت تو شیطان کہتا ہے کہ آج کا دن یہ میرے شر سے محفوظ ہو گیا۔ یہ مختلف دعائیں ملتی ہیں، اس سے پہلے بھی کچھ گزر چکی ہیں۔ وعن عطاء بن یسار رضی اللہ تعالی عنہم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعل قبری وثنا یعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبورهم انبیاءهم مساجد، رواہ مالک۔ حضرت عطاء بن یسار سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بنا لینا کہ اس کی پوجا شروع کر دو، ایسا نہ کرنا۔ اور سخت اللہ کا غضب ہو ان قوموں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بت بنا لیا ہے، یہود اور نصارہ پر۔ قبر کو بت کیسے بنا لیا جاتا ہے؟ قبر کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، قبر سے حاجتیں مانگنا،
بڑا نازک سا فرق ہے۔ ایک بندہ اللہ کریم سے دعا کرنے کے لیے کسی بزرگ کے مزار پہ چلا جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، برکات ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بندہ جاتا ہے کہ یہ بزرگ میرا کام کر دے گا، ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے ہاں ہم ہو گئے ہیں انتہا پسند، اگر کوئی فتویٰ دے گا تو قبر پر جانا ہی حرام ہے، جو جائز کرے گا وہ وہاں سجدے کرنے کا جواز دے دے گا، یا ایک اس انتہا پہ یا ایک اس انتہا پہ۔ معاملہ اسلام اعتدال میں ہے، بین بین ہے۔ جہاں کوئی نیک آدمی دفن ہے اس قبر پہ بھی رحمت الہی برستی رہتی ہے، بشرطے کہ نیک ہو، عقیدہ درست ہو، کردار اچھا ہو، تو ہر مسلمان کی قبر موجب رحمت الہی ہے۔ ہم ادھر باہر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، سن رہا ہے۔ 10 قدم چل کر مسجد کے ہاتھے میں، مسجد کے صحن میں آ جاتے ہیں تو بات بدل جاتی ہے۔ مسجد اللہ کی نزول رحمت کی جگہ ہے، یہاں مسجد کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں تو اس کی برکات بھی شامل ہو جاتی ہیں، یہ درست ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ صاحب قبر سے دعا کروں اور وہ کر دے گا، یہ شرک ہے، یہ کفر۔ تو معاملہ درمیان میں ہے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ بزرگ نیک آدمی کی قبر پر ہی نہ جائیں، ضرور جائیں، فاتحہ پڑھیں، دعا کریں اس بزرگ کی ترقی درجات کی بھی، اور اس کے طفیل اپنے ترقی درجات کی بھی، اپنی نجات کی بھی۔ اور دنیا تو ہوتی رہتی ہے یار، آخرت کیوں نہ مانگی جائے، یہاں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن کوئی نہیں پوچھتا آخرت کو۔ تو قبر کی پوجا یہ ہے کہ صاحب قبر کو اپنی مشکلوں کا حل دینے والا یا حاجتیں پوری کرنے والا سمجھ کر اسے پکارا جائے دور سے، یا وہاں جا کر اس کی پوجا کی جائے، تو یہ شرک ہے، کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ایسا کرتی ہیں پہلی قومیں یا جو بعد میں بھی کرے گا ان پر اللہ کا غضب نازل، غضب اللہ علیہم۔ وعن عطاء بن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اللہ اشتد غضب علیہ قوم یتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الصلاة فی الحیطان قال بعض روایتہ یعنی البساتین، رواہ احمد و ترمذی قال ھذا حدیث غریب۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغوں میں نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے، اور حدیث کے بعد راویوں نے کہا کہ حیطان کے معنی باغ ہیں، اس کو احمد نے روایت کی، اور ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ سے یا کسی بھی مسجد سے باہر یا دور ہوتے تو پھر ایک مزیدار سی جگہ جہاں روح خوش ہو، فضا خوبصورت ہو، عموماً باغوں میں مزیدار ماحول ہوتا ہے، اور پھر چار دیواری والے باغ حیطان کہتے ہیں اس باغ کو جس کے گرد گرد چار دیواری ہو، حد بندی کی ہوئی ہو، عام جانور وغیرہ اس میں داخل نہ ہو سکتے ہوں، تو اس میں عموماً ماحول بڑا خوشگوار اور خوشبو پھولوں وغیرہ کی اور درختوں کی اور ان کے پھلوں کی ہوتی ہے۔ تو حضور پسند فرماتے تھے کہ ایسی مزیدار جگہ نماز ادا کی جائے۔ تو کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، لیکن فضائل اعمال کے لیے غریب حدیث بھی مقبول ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حکم شرعی نہیں ہے، فضائل اعمال کی بات ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ وصلاته فی المسجد الذی یجمع فیہ ب500 صلاۃ
وصلاة فی المسجد الاقصی ب50 الف صلاۃ وصلاة فی المسجد ب50 الف صلاۃ وصلاة فی المسجد الحرام ب100 الف صلاۃ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی نماز ہے، نماز ادا ہو گئی۔ محلہ کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ 25 نمازیں ادا ہو گئی نا، ایک کی ادا ہوتی ہے، ثواب 25 گنا ملتا ہے۔ اور جس نماز میں جمعہ جس مسجد میں محلے کی جامع مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی مسجد اقصی میں بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز پر ملتا ہے۔ یا پھر میری مسجد میں مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں نماز ادا کرتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور اگر نماز بیت الحرام میں بیت اللہ شریف میں اس کی مسجد میں جا کر ادا کرتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 گنا ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ونبی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اولا قال المسجد الحرام قال قلت ثم ای قال المسجد الاقصی قلت کم بینہما قال 40 عاما ثم الارض لک مسجد فحیثما ادرکت الصلاۃ فصلی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی مسجد زمین پر سب سے پہلے بنائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف اور اس کی مسجد روئے زمین پر پہلی مسجد ہے۔ میں نے عرض کی پھر دوسری مسجد کون سی ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ اب اس پہ بھی بہت جرا قدع ہوتی ہے کہ بیت اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وہ بہت ہزاروں برس کا درمیان میں فاصلہ ہے، لیکن یہ سب سے پہلے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں امکان یہ ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ بنایا، پھر انہی حکم ہوا تشریف لے کے بیت المقدس کی جگہ اور اس کے جتنا حضور نے فرمایا 40 سال بعد مسجد اقصی پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ تو یہ سوال سب سے پہلے کون سی بنی اس بارے تھا، بعد میں گرتی رہیں بنتی رہیں، بیت اللہ شریف بھی گرتا رہا بنتا رہا، وہ اور بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا دوسری مسجد اقصی، تو میں نے عرض کی اصلاً دونوں میں کتنی مدت تھی، کتنے عرصے بعد؟ فرمایا 40 سال مدت، 40 سال بیت اللہ کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنی۔ اور فرمایا پھر ساری زمین تیرے لیے مسجد ہے، میری بعثت کے بعد تو اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب الستر، پردے کا بیان، وجود کو ڈھانکنے کے بارے کیا ارشادات ہیں، ستر کے بارے کیا ارشادات ہیں۔ عن عمرو بن ابی سلمۃ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمۃ واضعا طرفي على عاتقيه متفق علیہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک کپڑے میں اسے لپیٹے ہوئے نماز ادا فرما رہے تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر،
اس کی دونوں طرفوں کو اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے۔ ابتدائے اسلام میں پورے کپڑے میسر نہیں آتے تھے، حتیٰ کہ میدان بدر میں ایسے مجاہد بھی تھے جن کے پاس 2 چادریں تھیں، ایک تہہ بند اور ایک اوپر لپیٹی ہوئی، اور بعض ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کمر کے ساتھ لپیٹ کر اس کے لڑ اوپر لے جا کر گردن کے پیچھے باندھ دیتے تھے۔ اور ان چادروں کا سائز کیا تھا؟ ان 14 شہداء میں ان چادروں والا بھی ایک شہید ہے، جب وہ شہید ہو گئے تو اسی چادر کا ان کو کفن پہنایا گیا۔ اگر وہ سر کی طرف سے ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور کے سامنے عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں پر اذخر ایک گھاس ہے خاص، وہ اذخر گھاس سے پاؤں ڈھانپ دو۔ تو یہ دور اسلام کے ابتدائی دور میں یہ بھی تھا، اور یہ حال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر میسر آئی اور آپ نے اس میں نماز ادا فرمائی، لیکن آپ نے کندھے تک ڈھانپ لیے تھے کہ اس کے دونوں لڑ پھیر کر اس کندھے پر ایک اس پر ایک ہی چادر تھی، لیکن کمر کے گرد لپیٹ کر آپ نے اپنے شانہ مبارک بھی ڈھانپے ہوئے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلین احدکم فی ثوب واحد لیس علی عاتقیہ منہ شیء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی تم میں سے ایک کپڑے میں اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ یعنی اگر ایک ہی چادر ہے تو اس طرح لپیٹو کہ ادھر سے لپیٹ کر یہ لڑ اس کندھے پہ ڈال لو، ادھر کا لڑ اس کندھے پہ ڈال لو، گھٹنوں تک سطر ہو جائے اور کندھے بھی ڈھک جائیں۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی فی ثوب واحد فلیخالف بین طرفیہ۔ انہی ابو ہریرہ جن سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اس کو چاہیے کہ ان دونوں طرفوں میں مخالفت کرے، یعنی وہی حکم کہ وہ دونوں طرفیں اس طرف کا بھی اس طرح ڈال لے اور اس طرف کا بھی اس طرح ڈال لے۔ اگر زیادہ چوڑی نہیں ہے تو گھٹنوں تک سطر کجا ہوا ہو نیچے اور اوپر دونوں کندھے ڈھکے ہوئے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خمیسۃ لها احلام فنظر الى احلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخمیستی هذه الى ابی جہم وآتونی بانجانیت ابی جہم فانها انفتنی آنفا عن صلاتی متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس پر دھاریاں تھیں۔ ایک چادر کسی نے ہدیتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، اس میں سرخ دھاریاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے کر اس میں نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اس چادر کو ابو جہیم کے پاس لے جاؤ، انہی نے پیش کی تھی، اور ان کے پاس دوسری ایک چادر تھی انبجانی، اس چادر کو کہتے ہیں۔ وہ چادر جو تھی اس میں ایک ہی جو رنگ تھا، وہ ایک ہی رنگ تھا مدھم قسم کا، اس میں دھاریاں نہیں تھی۔ فرمایا وہ انبجانی چادر لے آؤ اور یہ دھاریوں والی چادر اسے واپس کرو۔ اس نے نماز میں مجھے مشغول کر دیا کہ اس کی دھاریاں مجھے نماز میں نظر آتی تھیں، تو مجھے خطرہ تھا کہ میں نماز میں یہ مجھے اپنی طرف مرغوب کر لے گی۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کو دھاریوں نے کیا مشغول کرنا، یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ نماز میں بھی لباس ایسا ہو کہ جس کی خوبصورتی طرف نہ دیکھتے رہو۔ اسی لیے حکم مساجد کی جو سامنے کی دیواریں ہیں ان کو سجایا نہ، ان پر لکھا نہ جائے۔ عموماً ہر پہ کوئی شعر لکھ دیتے ہیں، کوئی کلمات، کوئی آیتیں لکھ دیتے ہیں۔ یہ پلین ہونی چاہیے جیسی خوبصورت بھی ہوں، تاکہ نمازی انہیں نہ دیکھتا رہے،
اسے بھلا نہ دیں، یہ تعلیم فرمایا گیا ہے اس حدیث پاک میں۔ فرمایا وہ چادر ابو جہیم سے لے آؤ انبجانی جس میں دھاریاں نہیں ہیں، اس نے تو نماز میں مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ دھاریوں پہ نظر پڑتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان کرام لعائشہ سترت به جانب بیتها فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیتی انا قوامک هذا فانه لا يزال تصاویره تعرض لی فی صلاتی صلی اللہ علیہ وسلم کما قال رسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک پردہ تھا جس کے ساتھ گھر کی ایک جانب کو ڈھکا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا یہ پردہ ہٹا دیں، اس کی تصویریں میرے سامنے آتی ہیں، اب میں نماز یہاں ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو شرح حدیث میں لکھتے ہیں کہ ان کے خانہ اقدس پر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا جس میں پھول بوٹے بنے ہوئے تھے، اور وہ اشیاء جو گھر کے ایک کونے میں کچھ برتن یا کوئی کھانے کی چیز رکھتی تھی اس پر ڈھانپ دیتی تھی، تو اس پر کچھ پھول شول بنے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہاں سے ہٹا دیں، مجھے یہاں نماز ادا کرنی ہوتی ہے اور یہ میری توجہ میں خلل ڈالتی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ واحد آدمی تھے جو میدان کربلا سے خاندان نبوت سے بچ کر آئے۔ بہت کم عمر تھے، 18-20 سال کے لگ بھگ عمر ہوگی کربلا میں ان کی، لیکن انہیں بہت تیز بخار تھا، اٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے بچ گئے۔ باقی خاندان نبوت سے کوئی نہیں بچا، کیونکہ سید صرف وہ ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، اور ان کی اولاد میں سے صرف امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کربلا سے بچے تھے۔ حضرت حسن کی اولاد بھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باقی اولاد ساری شہید ہو گئی۔ آگے آج تک جتنے سید ہیں صرف ان کی اولاد ہیں، باقی جو ہیں یہ جمعرات کے سید ساتھ بہت شامل ہو گئے ہیں، بنے بنائے سید بہت شامل ہو گئے ہیں، حقیقی سید صرف ان کی اولاد۔ وہ نماز ادا کر رہے تھے تو مسجد میں ایک کونے میں آگ لگ گئی۔ اب جب وہاں آگ لگتی ہے، شور شرابہ، پانی لو، بالٹی لو، یہ بجھاؤ، لکڑی مارو، بڑا شور ہوا، تو وہ ایک کونے میں نماز پڑھی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو پوچھا یہ کیا ہوا، شور کیسے؟ حضرت بڑی دیر سے آگ بجھانے، آگ لگ گئی۔ فرمایا نماز میں مجھے پتہ نہیں چلا۔ اگر اتنا استغراق ایک تبع تابی کا ہو سکتا ہے، تابی کا تابی تھے، حضرت حسن حضرت حسین صحابی تھے اور وہ تابی تھے، اگر تابی کو اتنا، تو نبی کا کیا مقام؟ یہ چادریں یا یہ پھول حضور کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری اور امت کی تعلیم کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ نقش و نگار سے پاک جگہ پر پھولوں وغیرہ سے کوئی ایسی چیز جو نماز میں توجہ کو خراب کرنے والی ہو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ وعن عقبة بن عامر قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه انصرف ونزعه فنزعا شديدا قال قاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين۔ حضرت عقبہ رضی اللہ بن عامر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی کبا تحفہ میں پیش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا، پھر اس میں نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اسے اس طرح پھینکا جس طرح کوئی سخت ناپسندیدہ چیز بڑی نفرت سے پھینکی جاتی ہے، اور فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو نماز میں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ لباس میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری فصل، عن سلمة بن الاکوع قال قلت یا رسول اللہ انی رجل احید فاصلی فی القمیص الواحد قال نعم واذروه ولو بشوکہ
رواں ہوا ہوگا۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے روایت کی، رسول اللہ میں شکار پر جاتا ہوں، شکار کر کے، یہ شکار ذریعہ معاش تھا، یہ مسئلہ اتفاقاً آ گیا، سارے جانور جو جنگلی حلال ہیں ان کا شکار کرنا درست ہے لیکن کھانے کی حد تک، محض مار کے جانوروں کا ڈھیر لگا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ 2-4 پرندے 1-2 جانور کھانے کے لیے مار لیتے ہیں تو پھر جو لوگ جن کا گزارا ہی شکار پر ہے ان کے لیے حلال بہت اچھا ہے۔ تو اس وقت وہ لوگ ایسے تھے کہ بعض لوگوں کا گزارا ہی شکار پر تھا اور کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں شکاری، میری گزر اوقات شکار پر ہے، شکار کر کے جانوروں کا لاتا ہوں، تو میرے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہیں، بس ایک کرتا لمبا سا بنا لیتا ہوں، تو دوسرا کپڑا تو میرے تن پہ ہوتا نہیں، تو میں نماز اسی میں پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا گریبان بند کر لو، بٹن لگا لو، خواہ کانٹے سے بند کر لو لیکن گریبان بند کر لیا کرو، کہ رکوع میں سجدے میں اگر گریبان کھلا ہو تو سطر کھل جاتا ہے، تو خواہ ایک ہی کپڑا ہے لیکن اس کا گریبان بند کر لیا کرو، اس میں نماز پڑھو، چونکہ ہے یہ ایک دوسرا اس وقت انہیں ملتا ہی نہیں تھا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما رجل یصلی مبسل ازارہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فتوضا فذهب وتوضا ثم جاء فقال الرجل یا رسول اللہ ما لك امرته ان يتوضا قال انه كان يصلي هو مسبل ازاره ان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی چادر لٹکائے ہوئے فخریہ انداز میں ازار بند جو ہے پاؤں سے ٹخنوں سے نیچے کر کے نماز پڑھ رہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا جاؤ جا کر وضو کر کے ہو، چھوڑ دو نماز، تمہاری نماز نہیں ہو رہی ہے، جاؤ وضو جا کر نیا وضو کر کے۔ وہ پھر گیا، وضو کر کے آیا اور پھر اس نے کپڑے درست کر کے نماز پڑھی، تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ چلو نماز کو دہرانے کا تو حکم آپ نے تو وضو کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرمایا اس کی نماز درست نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں علماء بحث کرتے ہیں کہ کیا ازار بند لٹکانے سے اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا؟ فرماتے ہیں نہیں، تعزیراً حضور نے تادیباً حکم دیا کہ جا کر وضو بھی دیا کرو، پھر وضو کرے گا تو اسے ساری عمر یاد رہے گا کہ ازار بند لٹکانا نہیں ہے، چونکہ یہ ایک طریقہ تھا اور آج بھی ہے کہ فخر کے طور پر لوگ جو چادریں باندھتے تھے وہ زمین پہ گھستی آتی تھیں اور وہی لٹکا کے، اسلام نے اسے حرام قرار دے دیا کہ ازار بند ٹخنوں تک ہے، اس سے نیچے نہیں۔ کسی ضرورت کے تحت، کسی بیماری کے تحت، کسی وجہ سے ہو جائے وہ اور بات ہے، پھر بھی جب آپ نماز ادا کرنے لگیں تو احتیاط کریں کہ اسے ٹخنوں سے اوپر کر لیا جائے، ورنہ عموماً سلوار ہو، پتلون ہو، چادر ہو، جو بھی پہنا جائے اس پہناوے کو ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے عموماً وہ لوگ کرتے تھے جو تکبر کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نماز دہرانے کا نہیں، فرمایا جا کر وضو تازہ کرو، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹتا نہیں، لیکن حضور نے تادیباً حکم دے دیا کہ یہ وضو کرے گا تو اسے یاد رہے گا کہ ایسا نہیں کرنا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة حائض الا بخمار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا بالغہ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی بالغ ہو جائے بچی تو اس کے بعد اس کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، اور نماز پڑھے تو پورا طریقے سے یہاں بال نظر نہیں آنے چاہیے۔
سر ڈھانپا ہوا ہو۔ یہ آج تہذیب مغرب نے جو ہمیں دیا ہے، دوپٹہ سر سے ڈھلکا گردن میں آیا، گردن سے سمٹا ایک کندھے پر آیا، کندھے سے گرا بازو پر آیا، آج بازو سے بھی غائب ہو گیا، یہ سب حرام ہے۔ اور جو اس طرح کی بچیاں ہیں وہ نماز پڑھتی نہیں ہوگی، کتاب جو پڑھیں گی، اس صرف دوپٹہ نہیں چھوٹا، اس نے ساری شریعت اسلامیہ چھڑا دی ہم سے۔ چیزوں کا ایک دوسرے پہ مدار ہوتا ہے، یہ چیزیں بنیاد ہیں شریعت کی۔ بنیاد جب آپ گرا دیتے ہیں تو عمارت باقی نہیں رہتی، ساری گر جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے تو صرف بنیاد سے چند پتھر نکالے ہیں، باقی تو نہیں، باقی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، خود بخود گر جاتی ہے۔ دوپٹہ گیا تو بغیر دوپٹے کی بیویاں نماز پڑھتی ہیں۔ تہذیب مغرب نے تو صرف دوپٹہ چھینا، اس نے نماز سے تو نہیں روکا، دوپٹہ گیا تو نماز خود بخود چلی گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصلی المرأة فی درع خمار لیس علیہا ازار قال اذا کان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورت ایک کرتے اور دوپٹے میں نماز پڑھ لے، یعنی اس کے پاس کوئی شلوار یا کوئی تہبند، کوئی تیسرا کپڑا اسے نصیب نہ ہو، ایسی غربت ہے کہ ایک کپڑے کا کرتا بنا لیا اور ایک سر پر لے لیا، اوڑھنی لے لیا اور تیسرا کپڑے ہی کو نہیں، تو وہ عورت پھر نماز کیسے پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کا کرتا اس کے پاؤں کی پشت ڈھانک لیتا ہو، یعنی اگر کرتا اتنا لمبا ہو کہ پاؤں کی پشت جو ہے وہ بھی کرتا ڈھانپ لیتا ہو، اس کا مطلب ہے ٹخنوں سے نیچے پیچھے زمین پہ لگ جائے گا۔ اگر آگے پنجہ ننگا ہے، پشت ساری ڈھانپ جائے تو اس میں عورت نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ وعن شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالفوا اليہود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، میرے خیال ہی کہ رہے گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصدل في الصلاة من یغطی الرجل فاہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے منع کیا اور اس بات سے منع کیا کہ آدمی اپنا منہ ڈھانکے۔ صدل وہی بات، یعنی ازار بند کو نیچے تک لٹکا لینا، اس سے بھی حضور نے منع کیا، اور یہ بھی منع کیا کہ کوئی منہ پر کپڑا اوڑھ کر نماز پڑھے، نہیں، کھلے منہ نماز پڑھو، ازار بند کو ٹخنوں تک کر کے پاؤں ننگے رکھ کے نماز ادا کی جائے۔ اور یہ دوسری حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو، وہ جوتیوں اور موزوں جرابوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم پڑھ لیا کرو، یعنی موزوں پہ یا جرابوں پہ بھی مسح ہو جاتا ہے، اور جوتی کے ساتھ اگر نجاست لگی ہوئی نہ ہو تو جوتی کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں جوتی پہن کے آ جائیں، آپ کو اگر باہر نماز کا وقت ہو گیا، کہیں جا رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں اور راستے میں کوئی نجاست جوتی سے نہیں لگی، نماز کا وقت ہو گیا، جوتی صاف ہے، تو آپ کا وضو ہے یا آپ وضو کرتے ہیں تو جرابوں پہ مسح کی بجائے جوتی پر بھی مسح ہو جاتا ہے، ویسا ہی ہے جیسے جرابوں پر، اور جوتی سمیت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ سنت ہے اور یہود کی مخالفت ہے۔ ہم شکار کیا کرتے تھے جب، تو جنگل میں اگر جوتے پہن کے جو آپ جاتے ہیں تو جنگل کی گھاس اس کو نیچے سے ایسا صاف کر دیتی ہے جیسے نیا بناؤ، اس کے ساتھ کچھ نہیں رہتا، تو ہم ساری نمازیں جوتوں سمیت ہی پڑھا کرتے تھے، وضو کرتے جوتوں پر مسح کر لیا اور نماز پڑھ لی۔ تو یہ بھی کبھی کرنا چاہیے۔ حضور اکرم نے قدم قدم پر یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ یہ جو محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا
یہود کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں محرم کا روزہ رکھتے تھے یہود، اور یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جس دن نجات ملی اور فرعون غرق ہوا اس دن 10 محرم تھی، تو ہم روزہ رکھتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے وارث تو ہم ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم رکھیں گے نفلی روزہ محرم کی 10 کو، لیکن یہود کی مخالفت کرو، 9-10 رکھ لو یا 10-11 رکھ لو یا 9-10-11، 2 رکھ لو یا 3 رکھ لو، ایک نہ رکھنا یہود جیسا نہیں۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جوتے جرابوں میں نمی ہوئی پڑھتے تم پڑھا کرو، اور یہ ہے کہ جوتے کے ساتھ نجاست نہ لگی ہو تو اس میں نماز درست ہے۔ لیکن اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے سر سے پاؤں تک یہود اور نصارہ جیسا بن کر فخر کرتے، اپنے آپ کو اس پیمانے پر خود دیکھنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذا خلع نعلیہ فوضعہما عن یسارہ فلما رأى ذلك قال قوم القوا نعالهم فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك ألقينا نعالنا فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم أن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا إذ جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسه فليصلي فيهما۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے اپنی جوتیاں نماز کے دوران اتار لیں اور اپنی بائیں جانب رکھ دی، اس طرف رکھ دی۔ جب لوگوں نے دیکھا انہوں نے بھی اپنی جوتیاں پہن کر صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم بھی پڑھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز جوتے نکال کر اپنے بائیں طرف رکھ دیے، تو صحابہ نے بھی نکال کر بائیں طرف رکھ دیے۔ جب نماز پوری ہو گئی تو حضور نے فرمایا تم نے جوتے کیوں اتار دیے بھائی؟ انہوں نے اس کی یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتی اتار دی، ہم نے بھی اتار دیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوران نماز میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ آپ کی جوتی میں آتے ہوئے راستے میں کہیں کوئی ذرا سی نجاست لگ گئی ہے، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں جوتی میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جبریل امین نے آ کر خبر دی تو میں نے اس لیے جوتی نکال دی۔ تو تمہاری جوتیاں تو ٹھیک تھیں، تم نے کیوں نکالی؟ اس لیے آئندہ اگر کوئی مسجد میں بھی آئے اور یہ دیکھے کہ اس کی جوتیوں میں کوئی نجاست نہیں ہے تو ٹھیک، اور اگر لگی ہوئی ہے تو اسے اچھی طرح صاف کر لے اور پھر جوتیوں سمیت نماز پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنی جوتیاں اتار کر دائیں جانب رکھ دے، بائیں جانب نہ رکھے، دائیں جانب بھی نہ رکھے۔ پہلے تو نے اکیلے حضور تو دائیں جانب رکھ دی، جو کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کی دائیں جانب تو کسی نے کھڑا نہیں ہونا تھا، لیکن کوئی نماز ہی اتارے تو وہ دائیں جانب ہی نہ رکھے، اس لیے کہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہے اس کی وہ بائیں جانب ہوگی، اپنی تو دائیں جانب رکھے گا، دوسرے کی بائیں جانب آ جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر جوتے اتار کر رکھنے ہیں ایسی جگہ نماز پڑھ تو اپنے پاؤں کے درمیان رکھ لو، یا جوتوں سمیت نماز پڑھو۔ اتارنے ہیں اور ایسی جگہ ایک بار جگہ نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے پاؤں کے درمیان رکھ لو یا پھر سامنے رکھ لو، دائیں بائیں نہ رکھو۔ دائیں رکھنا ویسے گناہ ہے، اپنے دائیں نہ رکھو، اپنے بائیں رکھو گے تو جو پڑھے نمازی کھڑا ہے ساتھ اس کے بائیں آ جائیں گے، لہذا دائیں بائیں نہ رکھو، پاؤں کے درمیان رکھ لو یا جوتوں سمیت نماز پڑھ لو۔ تو یہ بھی تقریباً ترقی ہو گیا، اب جنازہ پڑھنے بھی جنگل میں بھی جاؤ تو لوگ جوتے اتارنا ضروری سمجھتے ہیں، میں تو نہیں اتارا کرتا اگر صاف ہوں تو،
صاف ہو نجاست نہ لگی ہو تو میں تو جوتوں سمیت پڑھ لیتا ہوں، پھر لوگ دیکھتے رہتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا پتہ بعد میں کچھ کہتے ہوں گے، سامنے تو مجھے کوئی کہتا نہیں، تو بعد میں شاید شکوہ کرتے ہوں گے۔ ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت یصلی علی حصیر یسجد علیہ قال ورأیت یصلی فی ثوب واحد متفشیا بہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا آپ ایک چٹائی پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی پر سجدہ کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھیں جس کو بغل سے نکال کر لیا ہوا ہے، یعنی آپ کے پاس ایک ہی چادر مبارک تھی جسے لپیٹ کر بغلوں سے نکال کر شانہ مبارک پہ ڈالا ہوا تھا، اس میں نماز ادا فرما ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حافیا منطلعا۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہیں کبھی ننگے پاؤں کبھی جوتا پہن، یعنی دونوں حالت میں نے دیکھا، کبھی حضور جوتے سمیت نماز ادا فرما رہے تھے، یہ بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کبھی بغیر جوتے کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ جوتا ہر بار پائے نہیں کی پر پڑھو، لیکن کبھی اگر مجبوری ہو، ضرورت ہو اور جوتے میں نجاست نہ لگی ہو تو جوتے سمیت نماز درست ہے۔ عن محمد بن المنقدر قال صلى بنا جابر في ازار قد عقده من قبل كفاه وثيابه موضوعة على المشجب قال له قائل تصلي في ازار واحد فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك واينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت محمد بن منقدر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ہم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک ہی ازار، ایک ہی چادر میں نماز پڑھائی جس کو انہوں نے کمر کے گرد لپیٹ کر اور لڑ اوپر لا کر گردن کے پیچھے گرا دی ہوئی تھی اور اس میں نماز پڑھا رہے تھے۔ حالانکہ ان کے کپڑے پاس کھونٹی پہ لٹکے ہوئے تھے، ان کے پاس کپڑے تھے، وہ لٹکے ہوئے تھے اور وہ ایک چادر میں نماز پڑھا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ایک تہہ بند میں نماز پڑھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ تجھ جیسے احمق بھی دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے، ہم نے اس طرح بھی نمازیں پڑھی۔ کہاں تھے ہمارے پاس کپڑے ابتداء اسلام میں؟ تو ہم نے ایک کپڑے میں حضور کے پیچھے اس طرح بھی نمازیں پڑھی ہیں، اور انہوں نے ناراض ہو کر فرمایا کہ میں نے اس لیے یہ کیا کہ تجھ جیسے احمق بھی دیکھ لیں کہ اگر کپڑے نہ ہوں تو اس طرح بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح نمازیں پڑھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال الصلاة فی ثوب الواحد سنۃ كنا نفعل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يعاب علینا فقال ابن مسعود انما كان ذاك اذ كان في ثياب قلة فاما اذا وصل فصلاة في ثوبین ازکا۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ ایک کپڑے میں نماز ادا کرنا سنت ہے، حضور نے بھی ایک کپڑے میں نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کپڑے میں نماز ادا کر لیتے تھے اور ہم پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا کہ لوگوں کے پاس کپڑے ہوتے نہیں تھے، ہوتا ہی ایک کپڑا تھا، وہ کیا کرتے؟ جب اللہ نے کشادگی دی تو پھر نماز دو کپڑوں میں افضل ہے۔ کسی کے پاس ہو ہی ایک، ہاں یہ نہیں اچھا کہ کپڑے رکھ دیں اور ایک کپڑے میں نماز، یہ درست نہیں۔
آپ باہر جانے کا لباس الگ لٹکا دیں اور نماز کے لیے ایک نکر اور ایک بنیان پہن کر نماز پڑھنے لگ جائیں، یا ایک وہ پہن لیتے ہیں پاجامہ سا اور کوئی کرتا سا، تو باہر نکلنا ہو تو پھر دوسرے کپڑے پہنتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ لباس صحیح ہونا چاہیے نماز میں بھی۔ تو فرمایا اس وقت ہوتا ہی ایک کپڑا تھا، تو ایک ہی کپڑے میں نماز ادا کرتے تھے۔ باب السترہ، سترہ کا بیان۔ سترہ کہتے ہیں اس رکاوٹ کو جو نمازی اپنے سامنے کھڑی کر کے نماز ادا کرتا ہے پر اس کے آگے سے کوئی گزرتا رہے۔ تو کوئی بھی چیز، عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہوتی تھی چھڑی، اس کے نیچے لوہا سا لگا ہوتا تھا، عموماً خادم ساتھ رکھتا تھا۔ حضور نماز فرماتے جہاں آگے کوئی چیز نہ ہوتی تو اس طرح گاڑ دیتے، پھر آگے سے گزرتے رہتے جانور بندے کو ہے۔ کوئی بھی چیز، پھر آخر علماء فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز سامنے کہ بالشت بھر بھی ہو آگے رکاوٹ بن جائے، سجدہ گاہ کے سامنے رکھ دیں تو پھر آگے سے کوئی گزرتا رہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسے جو آگے چیز رکھی جاتی ہے سترہ، بڑی ہو یا دیوار ہو، سامنے دیوار ہو، دیوار کے پیچھے سے کوئی گزرتا رہے، یا امام نماز پڑھا رہا ہے، امام سے آگے سے کوئی نہ گزرے تو کوئی جماعت ہو رہی ہے اس میں سے وہاں سے گزر کر کوئی یہاں کر مل جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ امام کے آگے سے کوئی گزرے گا تو وہ خطا ہوگی۔ تو نمازیوں کے آگے سے یہاں کسی کا وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو چھوڑ کے نمازیوں کے آگے سے گزر جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ نبی عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی والانزۃ بین یدیہ تعمل وتنصب بالمصلی بین یدیہ فصلی الیہما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صبح صبح عیدگاہ کی طرف لے جاتے، ایک برچھی ان کے ساتھ خادم نے اٹھائی ہوتی، عیدگاہ میں گاڑی جاتی اور آپ نماز پڑھاتے۔ برچھی اسی اس چھڑی کو کہہ رہے ہیں جس کے نیچے وہ لوہا سا لگا ہوتا تھا گاڑنے کے لیے، تو اسے برچھی کہہ دیتے ہیں۔ تو حضور کا خادم ساتھ رکھتا تھا، کھلی جگہ جہاں بھی حضور نے نماز پڑھانی ہوتی تو آگے اس طرح گاڑ دی جاتی اور حضور نماز ادا فرما لیتے۔ عن ابی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وهو بالابتح فی قبۃ حمراء من آدم ورأیت بلال اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت الناس یبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شیئا تمسح به ومن لم یصب منه اخذ من بلل ید صاحبه ثم رأیت بلال اخذ انزة فركزها خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلۃ حمراء مشمرا صلی إلى الأنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والضباب يمرون بين يدي يد الأنزة متفق علیہ۔ ابھی جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مکہ میں ابتحا میں چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں دیکھا کہ رسول اللہ وہاں جلوہ افروز ہیں، اور میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی لے آئے اور لوگ جھپٹ پڑے اس مبارک پانی کو، جس نے لیتا تھوڑا سا کسی کو وہ ہاتھ سے وہ لیتا، کوئی انگلی سے وہ لیتا، جو جس حصے میں آتا اسے فوراً ہاتھ منہ پر جسم پر مل لیتا، پھر وہ پانی ختم ہو گیا۔ جس کو نہ ملا وہ ان کے جنہوں نے لگایا ہوتا تھا ان کے ہاتھوں سے تری لے لیتے اور وہ بھی اپنے منہ سر پر ملتے۔ پھر میں نے بلال کو دیکھا کہ وہ برچھی وہی سوٹی پکڑ کر آئے اور انہوں نے ایک جگہ گاڑ دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑے میں نکلے، دامن اٹھائے ہوئے تھے، برچھی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور چوپائے اس برچھی کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اب وہ جو 17 تھا وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، باقی نمازی ساریوں کے سامنے تو کچھ نہیں تھا، لیکن لوگ سامنے سے اور لوگ اور جانور گزر رہے تھے، اور صرف وہی 17 سب کے لیے کفایت کرتا تھا۔
اللہ کیا لوگ تھے، کیا ان کے نصیب تھے، کیا ان کی قسمتیں تھیں، بھلا جہاں جہاں وہ آب مبارک لگا، جس ہاتھ پہ، جس چہرے پہ، جس بدن، اس پہ جنتیں بھی قربان ہوں گی۔ والنافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعرض راحلتہ فیصلی الیہا، متفق علیہ۔ وزاد البخاری قلت فرأیت اذا حبت رکاب کان یاخذ الرحل فیعد له فیصلی الی آخر۔ حضرت نافع بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی سواری کا اونٹ بٹھاتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے، یعنی قبلے کی طرف اونٹ کو اس طرح شمال جنوباً بٹھا لیتے اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرما لیتے، وہی سترہ بن جاتا۔ اور بخاری نے اس میں یہ زیادتی کیا کہ اگر وہ اونٹ کی سواری سے حضور نیچے تشریف لاتے اور اونٹ کو ساتھی پانی پلانے یا کہیں لے جاتے تو حضور پالان اتار کر رکھ لیتے، اس سے آگے رکھ لیتے، وہ 17 بن جاتا اور اس کے پیچھے نماز ادا فرما لیتے تھے۔ وعن طلحة بن عبید اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وحد احدکم بین یدی مثل مؤخرة الرحل فیصلی ولا یبال من مر وراء ذلک۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے، وسلم نے فرمایا جس وقت تمہارا کوئی آدمی آگے 17 چاہے تو کجاوا پاس ہے تو کجاوا ہی آگے رکھ لے اور نماز پڑھے، پھر پرواہ نہ کرے، آگے کو گزرتا ہے تو گزرتا رہے، یعنی کوئی چیز آگے رکاوٹ بن جائے، 17 بن جائے، اس کے بعد سے کوئی گزرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ وعن ابی جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المعار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدی قال ابو النضر لا ادری قال 40 یوما او شهرا او سنہ او کما قال۔ ابو جہیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو علم ہو کہ اس کو کس قدر گناہ ہوتا ہے تو وہ 40 تک ٹھہرا رہے، اس کے آگے سے نہ گزرے۔ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ حضور نے 40 دن فرمایا یا 40 مہینے فرمایا یا 40 سال فرمایا، 40 کا عدد یاد ہے، کتنی دیانت اور امانت کی بات ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہا کہ 40 سال یا 40 مہینے 40 دن فرمایا، مجھے یہ بات میرے ذہن سے نہیں کہ 40 مجھے یاد ہے، اب مجھے یاد نہیں کہ حضور نے 40 دن فرمایا یا 40 مہینے یا 40 سال فرمایا، 40 تک رکا رہے، نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ جب آگے 17 نہ ہو، پردہ نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو تو پھر آگے سے نہ گزرے۔ نبی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس فاراد احد ان یتحاذ بین یدیہ فلیدفعہ فلیقاتلہ فانما هو شیطان وان ابا فلیقاتلہ فانہ شیطان، ھذا لفظ البخاری۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور آگے سترہ کھڑا کیا ہو تو کوئی اس نمازی اور سترے کے درمیان سے، یعنی آگے اس نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو کوئی اس درمیان سے گزرنا چاہتا ہے تو اگر اس سے لڑائی کرنی پڑے تو بھی کر گزرو کہ وہ شیطان ہے۔ سترے کے باہر سے گزرتا ہے کوئی حرج نہیں، آگے ایک نماز پر اس نے یہاں سترہ، وہ کہتا ہے میں یہاں سے گزروں گا تو فرمایا اس کے ساتھ جہاد جائز ہے کہ وہ شیطان ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب ویقیع ذلک مثل مؤخرة الرحل۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نماز کو عورت، گدھا اور کتا توڑ دیتا ہے اور بچاتا ہے کچاوے کی لکڑی کی مانند کسی چیز کا سامنے رکھنا، اور ماضی کے سامنے سے کوئی گزر جائے، پھر خصوصاً عورت یا کتا یا گدھا گزرے تو پھر تو نماز بالکل باطل ہو جاتی ہے۔ یہ عورت کی طرف بھی بندہ لامحالہ اس کی نظر چلی جاتی ہے، کتا بھی ایسی شے کہ بندہ اسے خطرہ سمجھ کر اگر سامنے سے گزرے تو ضرور اس کی طرف سے کانشس ہوتا ہے۔
اور گدھا بھی ایسی شے ہے کہ اس سے بھی بندہ کاشس ہو جاتا ہے کہ یہ موذی سامنے کہاں سے آ گیا، تو اس سے تو نماز بچتی نہیں، تو کوئی بھی سامنے سے گزرے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں کوئی لکڑی کوئی چیز سامنے سترا رکھ لے تو اس کے باہر سے کوئی گزرے پھر وہ گزرتا رہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل وانا مؤتمر منہ بینہ و بین القبلۃ کاعتراض الجنازہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور راتوں کو نماز پڑھتے اور میں ان کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو تعلق تھا وہ انہی کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں جب میں کسی زوجہ محترمہ کے پاس ہوتا تو وہی نہیں آتی تھی، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا تو وہاں وہی بھی آتی تھی۔ تو فرماتی ہے چونکہ ایک ہی حضور کے خانہ اقدس میں یا کھجوروں کے پتوں کا ایک گدا ہوتا تھا یا ایک ہی کمبل ہوتا تھا جو آدھا نیچے بچھا لیتے آدھا اوپر کر لیتے، تو کوئی بھی زوجہ محترمہ جو ہوتی وہ بھی اسی بستر میں ہوتی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ تو اب وہ مکہ مکرمہ کے جنوب میں ہے بیت اللہ شریف، تو اگر مشرق مغرب کو سر کر کے سوئیں تو جنوب درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو حضور آرام اس طرح فرماتے تو قبلے کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوتی تو فرماتی حضور رات کو اٹھ جاتے نوافل ادا کرتے، میں لیٹی رہتی تو میں آگے آ جاتی، حضور نماز پڑھتے رہتے تھے۔ پھر جب حضور نے سجدہ کرنا ہوتا تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، حضور سجدہ کر لیتے، جب حضور سجدے سے فارغ ہوتے میں پھر پاؤں لمبے کر لیتی، تو میں جنازے کی طرح سامنے پڑی ہوتی تھی، حضور نماز ادا فرما لیتے۔ لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، کچھ لوگوں کی اللہ کی طرف سے کچھ خصوصیات ہیں، ہر کوئی عائشہ صدیقہ تو نہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اقبلت راکبا علی امان وانا یومئذ قد ناہضت احتلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنع الى غیر جدار فمررت بین یدی بعض الصف فنزلت وارسلت لعطان ترتفع ودخلت فی الصف فلم ينکر ذلك علی احد۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں گدی پر سوار ہو کر آیا اور میں ان دنوں بلوغت کے قریب تھا، بالغ ہونے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور لوگوں کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی، یعنی حضور کے سامنے سترا تھا، باقی لوگوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اور میں بہت سی صف کے آگے سے گزرا، نہ عمر نوجوان تھے، بالغ ہونے کے قریب تھے، تو بہت سی صف کے میں گدی پر بیٹھا ہوا آگے سے گزر آیا، پھر میں گدی چھوڑ دی چرنے کے لیے اور صف میں داخل ہو گیا اور مجھ پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یعنی اگر امام کے سامنے سترا ہے اور کوئی صف کے آگے سے گزر کر آ کر نماز میں داخل ہوتا ہے یا کوئی صف سے نکل کر جاتا ہے نمازیوں کے آگے گزرنے سے، تو امام کے آگے سے نہ گزرے تو نمازیوں کے آگے سے گزرنے سے ان کی نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ سترا جو امام کے سامنے ہے وہ سب کے لیے۔ امام کے اور سترے کے درمیان سے کوئی گزرے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔